السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ سر لاسٹ ٹائم میں نے نماز سے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ نماز کیوں پڑھوں سے پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو کیوں مانوں۔ جب اللہ کو مان لیا تو اس کے بعد یہ سوال بنتا ہے کہ نماز کیوں پڑھوں۔ میں نے جب اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سنا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا سوال غلط تھا۔ سر ہم لوگ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے خدا کی ایگزسٹنس ہماری لائف کا لازمی جز بنا دی جاتی ہے۔ بنا سوچے سمجھے خدا کو ماننا شروع کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اکثریت اس تعلق کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتی۔ میرے خیال میں یہ وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ شعور کے بعد بہت سی چیزوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ خدا کا وجود میری سمجھ کے مطابق، یا جو مجھے لگتا ہے آپ تصحیح کر دیجیے گا، کہ خدا کو ماننا انسان کی ضرورتوں میں سے ہے۔ وہ اس کی نفسیاتی ضرورت ہے۔ جو لوگ خدا کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی چیز کو خدا کی جگہ رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی انسان کو، کسی نظریے کو، کسی آبجیکٹ کو۔ اس کی وجہ ان کی فلفلمنٹ یا معاشرے میں بنے عقیدے یا سیلف سیٹسفیکشن یا ایسی ہستی جس کو میں اپنی غلطیوں، کمیوں اور کامیابیوں کا ذمہ دار ٹھہرا سکوں۔ اس کے ساتھ سر یہ چیز بھی ہے کہ انسان جتنا کمزور ہے اس چیز سے بھی نہیں بھاگ سکتا کہ میرے سے زیادہ پاورفل چیز ہے جو اس دنیا کو یا اس کائنات کو بنانے والی ہے۔ یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے، اور مجھے اس دنیا میں سروائیو بھی خود کرنا ہے۔ عدل و انصاف کا قانون مکمل طور پر دنیا میں لاگو نہیں ہوتا۔ جزا و سزا آخرت میں ہی جا کر ملنی ہے۔ جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اس کو میں اپنی کوشش سے خود ہی حل کرنا ہے۔ تو سر جب اس دنیا میں نے خود ہی سروائیو کرنا ہے تو خدا تو اوپر سے اتر کے آئیں گے نہیں میرے لیے، یہ میرا سروائیول ہے۔ تو پھر خدا کے وجود کو ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کو، وہ ٹھیک ہے خدا کو مانتے ہیں، اس کے دیے ہوئے احکامات ہیں یا جو ہدایات ہیں وہ بالکل درست ہیں، ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ پر یہ گیو اینڈ ٹیک والا کام نہیں لگتا، کیونکہ میرے سجدے نمازوں کی یا اس کو خدا ماننے کے اعتراف کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خدا ہے۔ اس سب سے ایسا لگتا ہے معذرت کے ساتھ کہ خدا نارسسٹ ہے۔ اس کو ہر وقت اپنی خدائی کا اعتراف چاہیے، اپنی بڑائی سننا یا دیکھنا اس کو پسند ہے۔ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں اس میں انسان کو سامنے رکھ کر خدا کا تصور قائم کیا گیا ہے۔ یہ بہت بات کا مسئلہ ہے کہ خدا کا تصور کیا ہو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ہم اپنا خالق ماننے کے لیے مجبور ہیں یا نہیں ہیں۔ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں یہ نفسیاتی پہلو ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، یہ احتیاجات ہیں، وہ تو سب درست، لیکن اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ہم انسان جس عقل کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں وہ کچھ چیزوں کو لزوم اور وجوب کے درجے میں منوا کے رہتی ہے۔ میں جب خلق کے فعل کو دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے بے جان مادے ایک خاص عمل سے گزرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر سے ایک قطرہ آب اور ایک بیضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اس کے استقرار کو بھی اب دیکھ سکتا ہوں۔ پھر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختلف مراحل سے گزر کر ایک جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے۔ یہ خلق کا فعل ہے۔ میں نے اس فعل کو دیکھا عقلی لحاظ سے۔ میں آخر اس سے کیسے نجات پا سکتا ہوں کہ جب فعل ہے تو اس کا فاعل کون ہے؟ چنانچہ اپنے خالق کے طور پر ایک ہستی کا تصور کرنا، یہ تو میرے لیے ناگزیر مجبوری ہے، یعنی اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ایک چیز کو دیکھوں اور اس کے لازمی نتیجے کو ماننے سے انکار کر دوں۔ انسان کے شعور کی ساخت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ کسی اثر کو دیکھ کر مؤثر کا انکار نہیں کر سکتا، کسی فعل کو دیکھ کر اس کے فاعل کا انکار نہیں کر سکتا۔ فعل میرے مشاہدے کی چیز ہے، اس کو میری آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کو میرا دماغ جانتا ہے۔
اس کا میں انکار نہیں کر سکتا، اس کا میں روزانہ مشاہدہ کرتا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس اپنے عقلی تقاضے کو فراموش کر دوں؟ اس وجہ سے اگر میرا خالق ہے، تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ پھر ایک رشتہ وجود میں آ گیا ہے. اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ وہ خالق کون ہے. اس میں آج تک دو ہی باتیں کہی گئی ہیں، تیسری بات ابھی تک کوئی نہیں کہی ہے. ایک یہ کہ یہی کائنات میری خالق ہے، دوسرے یہ کہ انبیاء علیہم السلام ایک علیم و حکیم ہستی کا پتہ دیتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. میرے پاس انتخاب ان دو ہی میں ہے، یا میں اس کائناتی کو خالق مانوں گا اور جس طرح چیزوں سے مختلف تاثیرات کا ظہور ہوتا ہے ایسے یہ سمجھ لوں گا کہ یہ میری خالق ہے اور اس سے ان تاثیرات کا ظہور ہو رہا ہے. اور یا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں میری عقل مطمئن ہو جائے گی کہ انہوں نے جس علیم و حکیم ہستی کا تصور دیا ہے یا اس کا تعارف کرایا ہے میں اس کو مانوں. اب میں جب اس کو مان لیتا ہوں تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پھر میرا ایک رشتہ وجود میں آتا ہے. یہ جو کچھ میں کرتا ہوں، یعنی میں اگر تعریف کرتا ہوں، میں اگر شکر ادا کرتا ہوں، میں اگر کسی موقع کے اوپر اپنی کوئی حاجت اس کے سامنے رکھتا ہوں، یا اس سے میں کوئی مناجات کرتا ہوں، یا میں اس سے یہ توقع وابستہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے انصاف دے گا، یا اس کی طرف سے اطلاع کے بعد کہ مجھے ابدی زندگی ملنے والی ہے، میں اگر خوش ہوتا ہوں، مطمئن ہوتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، تو یہ سب انسانی تقاضے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مجھے جب یہ معلوم ہو گیا کہ میں شعور کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، میری ایک ماں ہے، میرا ایک باپ ہے، تو یہ سارے پہلو خود بخود وجود میں آ جائیں گے. اس میں خدا نے مجھ سے کیا تقاضا کرنا ہے؟ یعنی یہ تو اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے میرے اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے کچھ آداب سمجھا دیے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، وہ اس لیے سمجھائے ہیں کہ میں افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہوں. کبھی میں آگے نکل جاتا ہوں، کبھی پیچھے چلا جاتا ہوں. مجھے اعتدال کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح ماں اور باپ کے ساتھ تعلق کے حدود بتائے گئے ہیں، وہاں بھی دیکھیے ماں اور باپ کے تعلق کو جب انسان نے خود سمجھنا چاہا ہے تو ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں وہ ماں باپ کے لیے مار دینے کا اختیار بھی تسلیم کرتا رہا، سزا دینے کا اختیار بھی تسلیم کرتا رہا، دولت سے مال سے محروم کر دینے کا اختیار بھی مانتا رہا ہے. تو اس کے بھی حدود اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ والدین یہ تقاضے کر سکتے ہیں، یہ تقاضے نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح سے اس نے اپنے ساتھ تعلق کے بھی حدود بتا دیے ہیں کہ میرے ساتھ تعلق تو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے وجود کے شعوری احساس سے وہ تعلق قائم ہو جانا ہے. اب اس تعلق پہ جب تم اظہار کے طریقے اختیار کرو گے تو افراط و تفریط کا اندیشہ ہے. میں تمہیں خود یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ تعلق تمہیں کیسے قائم کرنا چاہیے. یہ اتنی سی بات ہے، اس کو آپ اس سطح پر اگر لے جائیں کہ یہ خدا مجھ سے اس لیے تقاضے کر رہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، یہ ساری میری ضرورتیں. انسان کی حیثیت سے میں مجبور ہوں کہ اپنے خالق کو مانوں. میں اپنی عقل کے لازمی اور وجوبی تقاضوں سے انحراف نہیں کر سکتا. مجھے وہ تلاش کرنا ہے کہ اگر میرا خالق ہے تو کون ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میری ایک ماں تھی اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ایک صاحب اس سے مل کے آئے ہیں اور میں اس کی تلاش میں نہ نکلوں؟ تو میرے تقاضے ہیں یہ سب. اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طرح کا بنایا ہے اس سے کچھ تقاضے پیدا ہو رہے ہیں. اس کے جواب میں پیغمبروں کی بات بھی سنتا ہوں، فلسفیوں کی بات بھی سنتا ہوں، صوفیوں کی بات بھی سنتا ہوں، اور پھر اپنے علم و عقل کی روشنی میں کسی ایک راستے کا انتخاب کر لیتا ہوں. اس راستے کا انتخاب کرنے کے بعد میرے اندر وہ فطری جذبات پیدا ہوتے ہیں، فطری احتیاجات پیدا ہوتی ہیں جو میری احتیاجات ہیں، میری ضرورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ذریعے سے صرف ان میں توازن قائم کرتے ہیں، میری بے اعتدالیوں کو روکتے ہیں اور میری رہنمائی کر دیتے ہیں. اس پر تو مجھے شکر گزار ہونا چاہیے. اس میں یہ چیز کہاں سے پیدا ہوگی؟ سر آپ نے جو بات کی ہے یہ انسانی رشتوں کے تقاضے ہیں،
اور مجھے یہ اس لیے چاہیے کیونکہ مجھے انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں دنیا میں. یہ اللہ اور انسان کے رشتے میں یہ تقاضا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے بھی معاملہ کرنا ہے. اس نے ایک اطلاع دے دی ہے کہ تم کو ایک دن میرے پاس آنا ہے، اور میں نے تمہیں یہاں پہ شترے بے مہار نہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں ایک امتحان میں ڈالا ہے. میں اس کے صلے میں تم کچھ نتائج تک پہنچانے والا ہوں. اب وہ صلہ اگر میرے لیے عقلی لحاظ سے ایک حقیقی چیز بن جاتا ہے تو میں اس کی تیاری کیوں نہیں کروں گا؟ مجھے میرے اساتذہ، میرے گرد و پیش کے لوگ بتاتے ہیں کہ تم نے اپنی جوانی کے زمانے میں اگر کوئی نتیجہ حاصل کرنا ہے تو یہ پڑھنا پڑے گا، یہ سیکھنا پڑے گا، کسی ہنر کو سیکھو گے، کوئی علم حاصل کرو گے، اس کے نتائج کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکتے ہو. تو جس طرح باقی زندگی کے بارے میں اس ہدایت کو قبول کرتا ہوں خوش دلی کے ساتھ، ماں باپ بتاتے ہیں اس کو قبول کرتا ہوں، اساتذہ بتاتے ہیں اس کو قبول کرتا ہوں. تو جب مجھے میرے پروردگار کی طرف سے یہ بتا دیا گیا اور میرا اطمینان ہو گیا اس اطلاع پر کہ وہ اطلاع صحیح ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر میں اس اطلاع میں تیاری کروں گا تاکہ میں کامیاب ہو سکوں. تو میرا تو اس سے بھی بڑا تعلق پیدا ہو گیا ہے. یعنی والدین کے ساتھ تو میرے تعلق کے نتائج 60 سال تک محیط تھے. یہ تو ایک ایسی ہستی کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے جس کے ساتھ اب مجھے ابدی حیات میں شریک ہونا ہے. اس سے بڑا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ میرے ذہن میں اکثر ایک بات آتی ہے کہ قرآن مجید غالباً جتنے ایک میں نے اسٹڈی کی اس کے مطابق واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے متکلم سیغے سے انسان سے مخاطب ہوا ہے. غالباً اگر میں زبور دیکھوں یا بائبل دیکھوں تو اس میں ایک تھرڈ پرسن یا ایک نریٹر جو کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے اس طرح کا کوئی شاید ہو کوئی واحد متکلم. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ واحد متکلم جب اللہ تعالیٰ بطور انسان سے مخاطب ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ کہیں مذہبی لٹریچر میں کسی ہستی نے واحد متکلم کے طور پر انسان کو مخاطب کیا؟ اس کے بارے میں کوئی چیز حتمی طور پر تو نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ انبیاء کے صحائف نازل ہوتے رہے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو انبیاء کے بہت سے صحائف وہاں نقل ہوئے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر پیغمبروں کی زبان ہی سے تنبیہ کرتے ہیں. تورات کا انداز بھی اسی طرح کا ہے. زبور تو مناجاتیں اور دعائیں ہیں، اس لحاظ سے وہ بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضداشت پیش کرنے کی صورت اختیار کر گئی ہے. ویدوں میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لوگوں کو خطاب کیا ہے وہ قرآن مجید ہی ہے. اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ نبوت ختم ہو گئی ہے. میں نے ابھی حال میں ایک مضمون لکھا ہے عالمی دعوت کے عنوان سے. اس میں میں نے بتایا ہے کہ قرآن کتاب بھی ہے، یعنی اس مفہوم میں کتاب کہ وہ اللہ کی شریعت بھی بیان کر رہی ہے اور حکمت بھی، لیکن اصلاً وہ پیغمبر ہے اور قیامت تک کے لیے وہ ایک پیغمبر کا کردار ادا کرے گا. پیغمبر تو گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ لوگوں کو کوئی بات سمجھاتا ہے، وہ ان کی غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے، وہ ان کے اشکالات کو دور کرتا ہے. تو قرآن میں یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے زمانے ہی میں یہ اہتمام کیا کہ بجائے اس کے کہ دعوت کو یا انذار کو اور ہدایت کو الگ کر دیا جائے، دونوں کو اکٹھا کر دیا. تو قرآن مجید جس طرح سے قانون اور حکمت کی کتاب ہے، اسی طرح سے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قانون اور حکمت تو جزواً بیان ہوا ہے، اصلاً انذار کی کتاب ہے. اور انذار کی کتاب میں پھر پیغمبر جس طرح بات کرتے رہے ہیں وہ معاملہ قرآن مجید نے خود کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند کیا گیا کہ انذار اس قرآن کے ذریعے سے ہوگا، اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے اب پیغمبر کی جگہ پر کھڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شخص دعوت دے. آپ لوگوں کو دعوت پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب پڑھنے کی صورت میں یا سننے کی صورت میں ان تک پہنچا دیجئے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی ہے تو وہ دے دے گا، اور اگر یہ ان کے مقدر میں نہیں ہے
تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر میرا سوال شادی سے متعلق ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ شادی کی ایک جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کے نالج میں ہو. جب آپ دو لوگ نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو اس میں جہاں باقی شرائط ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ یہ پبلکلی ہونا چاہیے اور لوگوں کے نالج میں ہونا چاہیے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر تو یہ دو لوگوں کا بڑا پرسنل ایک میٹر ہے. انہوں نے اپنے مل کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں اسلام جو ہے وہ مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ قبول کریں، فائنل فیصلہ کریں. تو اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو معاشرے کے نالج میں لازمن لے کر آئیں ورنہ وہ نکاح نہیں ہوگا؟ اس میں انسان نے دو کام کرنے ہیں. ایک تو جنسی تعلق قائم ہونا ہے. جنسی تعلق یا آزادانہ ہوگا کسی معاشرے میں یا اس کو کسی ضابطے میں لایا جائے گا. مذہب اس کو ضابطے میں لاتا ہے. وہ اصرار کرتا ہے کہ جنسی تعلق کسی سے قائم نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف اس عورت سے قائم کیا جا سکتا ہے یا عورت اس مرد سے قائم کر سکتی ہے جو سوسائٹی میں اس تعلق کے حوالے سے جانی پہچانی جائے، یعنی وہ قابل تسلیم تعلق ہو، اس کو مانا گیا ہو اس تعلق کو. اور دوسری اولاد پیدا ہونی. اولاد پیدا ہونی ہے تو ان رشتوں کو خود اپنے نسب کا تحفظ چاہیے. یعنی مجھے یہ تعارف چاہیے کہ فلاں آدمی میرا باپ ہے، فلاں آدمی میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے. یہ رشتوں کی ایک پوری دنیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کس طرح حاصل ہوں گی؟ یعنی یہ بھی حاصل ہونا چاہیے کہ جنسی تعلق پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اگر اس طرح سے لوگ کر لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ اصرار کیا جاتا ہے کہ اس کا اعلان کر دیا جائے، یعنی سوسائٹی کو مطلع کر دیا جائے. نکاح تو ایک مرد و عورت نے جب ایجاب و قبول کر لیا تو ہو گیا. اب اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی ضابطہ، کوئی قانون بنایا جائے گا جس سے سوسائٹی میں اس کی ایکسیپٹنس ہو، اس کو مان لیا جائے. تو یہ اس کے لوازم ہے. اعلان کیا جائے اور کسی ایسے طریقے سے یہ تعلق قائم کیا جائے جو سوسائٹی مانتی ہو. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ تعلق کو چونکہ اس وقت کی سوسائٹی مانتی تھی تو اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. ایسا ہی معاملہ کسی معاشرے میں کسی اور تعلق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. معاشرہ اس تعلق کو مانتا ہو کہ یہ تعلق جنسی معاملات کے افشاء کے لیے جائز تعلق ہے، ورنہ سوسائٹی میں انسان نہیں رہ سکتا. یہ تو بالکل درست ہے کہ ایک مرد و عورت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ فیصلہ وہ کہاں کر رہے ہیں؟ کسی جنگل میں کر رہے ہیں. جس طرح چاہے کر لیں، اس پر کوئی شرائط عائد نہیں ہوتی. اب مثلا ایک مرد اور ایک عورت کسی جنگل میں ہے، وہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ آدم زاد ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی بن جائے تو بس ان کا ایجاب و قبول، آپس کا عہد معاہدہ کافی ہے. یہ جو دونوں چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں، ان دونوں چیزوں کا تعلق نکاح کی صحت سے نہیں ہے، اس کو سوسائٹی میں قابل قبول بنانے سے. اور اسی وجہ سے اس میں پھر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، کچھ حدود و اختیارات طے کیے گئے ہیں. معاشرے میں ایک کام ہونا ہے. اگر آپ معاشرے میں ہیں تو معاشرے کے نارمز یا اس کے عرف کے مطابق وہ کام کریں، اور اگر آپ معاشرے میں نہیں ہیں تو یہ کوئی پابندی نہیں. تو اس لیے یوں نہیں ہے کہ نکاح اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. یوں ہے کہ نکاح کو ایک قاعدے میں لانے کے لیے یہ ناگزیر چیزیں ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام لازماً ہونا چاہیے. یہ گویا لزوم ہے جو ایک کام کو کرنے سے پیدا ہوتا ہے. کام کے کرنے کی صحت کا تعلق اس سے نہیں ہے. وہ تو بس ایک مرد و عورت نے ایجاب و قبول کر لیا تو ہو گیا. میں میزان کے لیکچرز دوبارہ سن رہا تھا اور اس میں جو مبادی تدبر قرآن ہے اس میں آپ نے متشابہات کے بارے میں بیان کیا ہے. میں نے تفسیر میں بھی دیکھا ہے، آپ نے کچھ جگہوں پہ مینشن کیا ہے تفسیر کرتے ہوئے آیات کی کہ یہ متشابہات ہیں، اور کچھ جگہوں پہ مینشن نہیں بھی کیا. تو پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ صرف وہی آیات ہیں متشابہات جن کو آپ نے وہاں پر تفسیر میں بیان کر دیا اور باقی نہیں ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ صرف مثالاً آپ نے صرف ان کو متشابہات کہا ہے تو
باقی جتنی بھی آیات ہیں اس میں کسی صاحب علم کو اس پہ کام کرنا چاہیے، بتائے کہ بھئی قرآن میں یہ والی آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی آیات کو اٹھا کر سائنس کے ساتھ گڑمڑ کر دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کسی چیز کا متشابہ ہونا کسی کے لیے بھی خلجان کا باعث نہیں بن سکتا یا اس پر کوئی بحث نہیں پیدا ہو سکتی، وہاں اس کو بیان بھی نہیں کیا، اور جہاں ایسا ہو سکتا تھا وہاں اس کو بیان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اب یہ دو طریقوں سے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ایک مثال کے طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہو گیا، تو یہاں یہ اسی طرح بیان ہوا ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کے بعد بادشاہ تخت نشین ہو گیا، تو یہ حکومت کی اور اقتدار کی تعبیر بن جاتا ہے۔ یہاں یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ عرش ہو جس پر اللہ تعالیٰ متمکن ہو گئے، چنانچہ یہاں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اسی کے لحاظ سے آپ ترجمہ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن سورہ حاقہ میں مثال کے طور پر یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے تیرے پروردگار کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو یہاں تو عرش ہر حال میں تخت ہے، لیکن وہ کیا تخت ہے؟ وہ ہمارا تخت نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے وہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ وہ تخت اللہ کے شایان شان جو تخت ہونا چاہیے اسی طرح کا تخت ہے۔ چنانچہ وہاں اگر آپ نکال کے البیان کو دیکھیں گے تو میں نے لکھا ہوگا کہ یہ امور متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو جہاں میرے خیال میں بالکل واضح ہے وہاں میں نے اس کو نہیں لکھا، اور جہاں وضاحت کی ضرورت تھی وہاں کر دی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ کوئی شخص کے کام انجام دے تو ضرور ایسا کرنا چاہیے، یہ اچھی رہنمائی ہوگی اگر ایک چھوٹی سی کتاب اس طرح کی مرتب کر دی جائے جس میں صرف نمبر لگا کر ہی یہ بتا دیا جائے کہ یہ قرآن کی آیات متشابہات ہیں، تو یہ لوگوں کی ایک خدمت ہوگی، اس لیے کہ اس میں بڑی غلط فہمیاں لوگوں نے پیدا کر دی ہیں۔ متشابہات کا تعلق اس عالم کے حقائق کے بیان سے ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، یعنی وہ عالم نہ ہم نے دیکھا ہے نہ اس کے اس دنیا میں دیکھے جانے کا امکان ہے۔ یہ دنیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بھی ماضی ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم نے اس کے وجود میں آنے کا مشاہدہ نہیں کیا، چنانچہ اگر اس دور کی کوئی چیز بیان کی جائے گی تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ متشابہاتی کا طریقہ ہوگا، یعنی ہماری موجودہ دیکھی ہوئی دنیا میں کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر ان سے تشبیہ دے کر ہمیں قیاس کرایا جائے گا کہ تم یہ چیز دیکھ رہے ہو، بس اس سے ملتا جلتا معاملہ اس طرح ہوا، کیونکہ ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، ہم تو اپنی زبان میں انہی چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں یا انہی کا تصور بھی کر سکتے ہیں جو یا ہمارے مشاہدے میں آ گئی ہیں، اور یا یہ کہ ہم اپنے اس مشاہدے کی بنیاد پر ان کا تصور کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اس کے سوا ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے ایک اچھی بات کہی ہے، اگر کوئی شخص یہ کام کرے اور چھوٹا سا رسالہ مرتب کر دیں تو لوگوں کی اچھی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ استاذ ایک چیز میں آپ سے دریافت کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ چیلنج دیتے ہیں کہ تم قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر پیش کر دو۔ اب قرآن کے اندر ایک سب سے چھوٹی صورت تو 3 آیات پر مشتمل ہے، تو کیا اس کو یوں سمجھا جائے کہ کوئی شخص 3 آیات کے مجموعے کو پیش کر دے اور یہ کہہ دے کہ دیکھو بھائی میں نے تو چیلنج پورا کر دیا؟ حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے اور آپ نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کا جو چیلنج ہے وہ اس کے مضامین کے اعتبار سے، اس کے طرز استدلال کے اعتبار سے اور اس کی ہدایت کے اعتبار سے ہے، تو یہ تو شاید جب تک سورہ بقرہ کی مقدار کی کوئی کلام پیش نہ کیا جائے تو وہ چیلنج پورا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، کوشش کر کے دیکھ لیں، قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورہ بھی خدا کو بولتے ہوئے دکھا رہی ہے۔ یہ لوگ اصل میں اس کا مطلب ہی بالکل غلط سمجھے، ان کا خیال ہے کہ قرآن مجید کا جو اسٹائل ہے بات کرنے کا یا جو اس نے اسلوب اختیار کیا ہے یا اپنی بات کے لیے جو پیرہن اس نے اختیار کیا ہے وہ اس کی نقل کر دے،
इतनी कोशिशें लोगों ने की हैं पिछले 1400 साल में, वो ज़्यादातर नक्काली की कोशिशें हैं। कुरान नकल करने के लिए नहीं कह रहा। जब आप एक चीज़ वजूद में ले आते हैं तो उसकी नकल की जा सकती है। यानी अगर शेक्सपियर है, इकबाल है, गालिब है, कोई आदमी चाहे कि उनके किसी शेर की नकल कर दे तो कर देगा। इसी तरह का मामला कुरान मजीद का भी है, लेकिन वो नकल किस चीज़ की होगी? वो सूरत और स्ट्रक्चर की नकल होगी, और वो नकल ही रहेगी। आप एक ऐसी सूरा बनाइए कि जिस सूरा में फिलवाक़े जिस तरह कुरान की हर सूरत में खुदा बोलता है वो बोले, और वो बात बामानी हो, और उस बात में कुरान में जो चीज़ें बयान की गई हैं या मज़ामीन हैं उनसे मुख्तलिफ कोई चीज़ लेके आए। आपने बराबर की चीज़ लानी है, तो इसमें इंसान कामयाब नहीं हो सकता। उस्ताद, ये सूरतुल हिजर के अंदर जहां अल्लाह ताला ने ये फरमाया है ना कि तुम 10 सूरतें पेश कर दो, तो उसकी तफसीर में मौलाना इस्लाही ने भी और आपने भी ये लिखा है कि ये कोई तदरीजी बात नहीं है कि पहले 10 का कहा गया और फिर आखिर में कहा गया कि एक ही सूरत, बल्कि इससे मुराद एक ऐसा कलाम है जो एक निज़ाम फ़िक्र को पेश करे। तो क्या उस्ताद 3 आयात को अगर कोई शख्स पेश करता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने कोई निज़ाम फ़िक्र पेश किया? मुझे तो लगता है कि उसको कोई बड़ी चीज़ पेश करनी चाहिए अगर वो चैलेंज के मुकाबले के लिए भी सामने आ रहा है। नहीं, सूरह कौसर को और सूरह इखलास को भी उठा लें तो वो एक निज़ाम फ़िक्र की बुनियाद पर खड़ी है। यानी जब कोई कलाम वजूद में आएगा तो उसके 3 जुमले भी किसी निज़ाम फ़िक्र का पता दे दें। ये हो नहीं सकता। अब आप मिसाल के तौर पर सूरह इखलास को देखिए, तो दीन जी। जिस निज़ाम फ़िक्र को पेश करता है उसकी बुनियाद तौहीद है। तौहीद में जितने पहलू हो सकते थे बहस के, उनके लिए एक जामे ताबीर कुरान मजीद ने इख्तियार की और ये कहा कि अब इसका ऐलान कर दिया जाए। तो ये गोया उस निज़ाम फ़िक्र की सबसे बुनियादी हकीकत का इजहार है। जब कहा जाता है कि निज़ाम फ़िक्र, तो मैं मिसाल के तौर पर हर वक्त अपना पूरा निज़ाम फ़िक्र नहीं बयान करता, लेकिन आप मुझसे कोई एक सवाल भी पूछेंगे तो वो एक ऐसे शख्स को जो चीज़ों का दिक्कत नज़र से मुताला करता है ये बता देगा कि मेरा निज़ाम फ़िक्र क्या है। जी, बेहतर। उस्ताद, इसमें एक चीज़ मैं और आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने अभी जो रिसेंट आर्टिकल लिखा उसमें आपने ये कहा कि कुरान पाक ने 3 मेयारात वाज़े कर दिए हैं कि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अल्लाह का कलाम क्या है और इंसान का कलाम में क्या फ़र्क है। तो उस्ताद, आप उसमें ये बयान करते हैं कि क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी इल्मी पस मंज़र के और बगैर किसी मश्क और मज़ावलत के ये किताब पेश की, तो कोई ऐसे अशख़ास सामने आकर ये कोशिश करें या इस चैलेंज को कबूल करेंगे कि उनका भी कोई इल्मी पस मंज़र ना हो या मश्क और मज़ावलत से ना गुज़रे हों, तो ये कुरान का चैलेंज है। मैंने इस बात को ऐसे समझा है। तो उस्ताद, इस तरह कुरान का चैलेंज महदूद नहीं हो जाता? क्योंकि सूरह बनी इसराइल में तो अल्लाह कह रहा है कि तमाम इंसान, तमाम जिन, पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे, फलसफी, हकीम आ जाएं और ले आएं इस किताब के मुकाबले की कोई चीज। तो आप जिस तरह बात बयान करते हैं उसमें चैलेंज थोड़ा महदूद होता हुआ महसूस नहीं होता? देखिए, बात यह है कि उस तरह की चीज़ लानी है ना, तो मैं तो उन्हीं लोगों का जिक्र करूँगा जो उस तरह की चीज़ लाने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर कोई आदमी उस पस मंज़र का नहीं है या उस तरह का नहीं है और वो ऐसा मौजज़ा दिखा देगा किसी मौके के ऊपर, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो एक मौजज़ा होगा और काबिल तवज्जो होगा। अब तक तो ऐसा कोई हादसा नहीं हो सका। यानी दुनिया में जितने इंसान भी पैदा हो रहे हैं वो अपना इजहार करके ही रुखसत होते हैं दुनिया से। वो अपनी इनफरादी ज़िंदगी में करें, इज्तिमाई ज़िंदगी में करें, वो किसी फ़न में करें, वो किसी इल्म में करें, तो हमारे सामने उसके जो बेहतरीन नमूने हो सकते हैं वो मौजूद हैं। वो फ़लसफ़े में मौजूद हैं, वो अदब में मौजूद हैं, उन सब की ज़िंदगियों से हम वाकिफ़ हैं। इंसान के लिए ये मुमकिन कैसे है कि वो सही व ख़ता के मराहिल से गुज़रे बगैर कोई निज़ाम फ़िक्र वजूद में ले आए, सही व ख़ता से गुज़रे बगैर कोई ऐसा कलाम वजूद में ले आए। वो तो सीखने और सिखाने के अमल से गुज़र कर एक जगह पर पहुँचता है और उसके बाद वो गुफ्तगू शुरू करता है। तो जो वाक़या आज तक नहीं हो सका, सवाल ये है कि उसकी तवक्को मुस्तक़बिल में कैसे की जा सकती है? और अगर वो होगा तो फिर वही बात है कि कोई मौजज़ा हो गया खुदा की तरफ से। तो उस्ताद, ये कहा जा सकता है ना कि कुरान का जो चैलेंज है वो हर उस इंसान के लिए भी है, चाहे वो आलिम हो या फलसफी हो या हकीम हो, कोई भी उठ जाए और इस चैलेंज को पूरा करके दिखाए। ज़ाहिर हर इंसान के लिए, लेकिन आप दुनिया के लिहाज से बात करेंगे ना,
یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پر کسی سائنسی چیز کو ایجاد کرنے کا معاملہ ہو اور یہ کہا جائے کہ ہم نے ایک چیز ایجاد کر لی ہے، اب کوئی شخص آئے اور اس جیسی چیز ایجاد کر کے بتائے تو بات تو ایسے ہی کی جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ چیلنج کن کے لیے ہے؟ انہی کے لیے ہے جو سائنسی چیزوں کو ایجاد کرنے کا علم، ہنر، فن جانتے ہیں۔ تو یہ آپ سے آپ تخصیص ہو جاتی ہے، بات تو سب کو ہی کہی جاتی ہے۔ بہتر استاد، آخری چیز پوچھوں گا اس سلسلے میں۔ آپ نے تیسرا معیار قرآن کی رو سے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کی کسی بھی چیز پر وقت کے گزرنے کے ساتھ اس پہ انگلی رکھ کے بتائی جائے کہ اس میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوئی ہے یا قرآن کہیں پر غلط ہوا ہے۔ تو جب رسول اللہ نے اپنے زمانے میں یہ پیغام یا یہ چیلنج دیا ہوگا، اگر اس کے مقابلے میں کوئی چیز سامنے آتی تو وہ تو اس وقت تک نہیں اس کو ہم پرکھ سکتے نا، جب تک اس پہ صدیاں نہ گزر جائیں۔ تو یہ چیلنج رسول اللہ کے زمانے میں کیسے قابل عمل ہوگا؟ یہ تو وقت گزرنا ضروری ہے اس پہ، جیسے آج قرآن 1400 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ اس میں کوئی معاذ اللہ غلطی تو نہیں۔ تو سامنے رسول اللہ کے اگر کوئی شخص پیش بھی کرتا کچھ، تو اس تیسرے پیرائے پہ یا تیسرے معیار پہ وہ کیسے پورا کرتا اس چیز کو؟ اس وقت ضرورت ہی نہیں کہ، اس وقت اللہ کا رسول موجود تھا، اور یہ بھی ایک اعجاز ہے، ایسے 10 اعجاز پیش کر دیے جاتے، تو وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی بعد میں پیدا ہونا تھا۔ اچھا، اب ہم دین کو یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قرآن کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ یعنی اگر آپ علمی لحاظ سے ترتیب قائم کریں تو وہ یوں ہے کہ اللہ کا پیغمبر آیا اور اس نے ہم کو آ کے قرآن دیا، لیکن اب بھی کیا یہی ترتیب ہے؟ اب یہ ترتیب نہیں ہے، اب قرآن موجود ہے، اس سے پیغمبر پہچانا جاتا ہے، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تو ترتیب اب الٹ چکی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تینوں چیزیں ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں جو محمد الرسول اللہ کے بعد اب اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی میں تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں تو رسول خود خدا کا معجزہ ہوتا ہے اور وہ دینونت برپا کر کے دکھا دیتا ہے، اس لیے میں نے موجودہ لوگوں کے لیے اس دینونت کا اس طرح ذکر ہی نہیں کیا کہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ اوور آل کیا اس کو ہم پازیٹیو چیز سمجھنا چاہیے یا ہم نیگیٹو طرف جا رہے ہیں؟ میں اس بارے میں غامدی صاحب کا تجزیہ جاننا چاہتا اس میں دونوں پہلو ہیں۔ اس کا مثبت نتیجہ تو یہی ہے کہ چلیے شام کے لوگوں کو ایک بدترین آمریت سے نجات مل گئی۔ نہیں کہا جا سکتا کہ نئے آنے والے کیا کریں گے، لیکن ایک وقتی طور پر سانس لینے کا موقع تو ملا ہے۔ بہت سے مظلوم رہا ہو گئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو نئی زندگی مل گئی ہے، اور کم سے کم چند دنوں ہی کے لیے اگر وہ خوشی کے ساتھ جی لیں گے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لحاظ سے آپ اس کو مثبت زاویے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ بڑا پہلو دوسرا ہے، اور وہ بہت تشویش کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 1948 کے بعد مسلمانوں کی قیادت نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے جو جدوجہد شروع کی تھی، وہ آخری درجے میں ناکام ہو گئی ہے۔ یہ جنگ اسرائیل نے کم و بیش جیت لی ہے، اسرائیل نے بھی، اور اسرائیل کے پیچھے جو عالمی قوتیں موجود ہیں انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ مسلمانوں نے جو آخری جدوجہد کی وہ اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی تھی کہ اس میں ایک پوری حکومت پیچھے آ گئی تھی، وہ ایران کی حکومت تھی۔ ایک بہت بڑا لشکر اسرائیل کی سرحد پر بٹھا دیا گیا تھا، وہ حزب اللہ کا تھا، اور شام ہی وہ راستہ تھا جس سے ان کو کچھ نہ کچھ میسر ہوتا رہتا تھا۔ فلسطین کے اندر جو لوگ جدوجہد کر رہے تھے جیسے حماس ہے ان کو بھی، اور جو باہر سے کر رہے تھے ان کو بھی، یہ ایک ایکسس یا ایک محور تھا جو بنایا گیا تھا۔ یہ اسرائیل نے بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اور اس وقت اس نے لبنان میں بھی وہ جگہ حاصل کر لی ہے، اور شام میں بھی، جہاں وہ فلسطین میں جو کچھ رہ گئے ہیں فلسطینی ہمارے عرب بھائی، ان کو وہ نکال دے گا اور بتدریج یہی کرے گا، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ تو یہ اس کا بڑا المناک پہلو ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی قیادت نے بڑی غلط رہنمائی کی۔ اس قضیے کا بھی وہی انجام ہوا ہے جو کشمیر کا ہوا، وہاں پر بھی سیاسی قیادت نے بڑا صحیح فیصلہ کیا تھا۔ شیخ عبداللہ نے آرٹیکل 370 کے ذریعے سے
کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت منوا لی تھی، ایک الگ ریاست کی حیثیت سے اس کا نظم منوا لیا تھا، اور اس طرح بڑی حد تک خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ اس پر مسلمانوں کی مذہبی قیادت کانے نہیں ہوئی۔ شیخ عبداللہ جو کچھ لے کے دے کے گئے تھے وہ سید علی گیلانی کی نظر ہو گیا، اور یہاں پر بھی بالکل وہی ہوا ہے۔ جو کچھ اس وقت مل سکتا تھا، اقوام متحدہ بھی دے رہی تھی، عالمی قوتیں بھی دے رہی تھیں، وہ ہم نے قبول نہیں کیا، اور اب شاید کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو یہ اس کا بڑا المناک پہلو ہے۔ اسد چلا گیا، ایک آمریت ختم ہو گئی، اس پر کچھ آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ صدقے کی کیا اہمیت ہے، اور کیا اس کے لیے کچھ اسپیسیفک چیزیں ہی ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں ہے روایت کہ بکرا ہی کرنا ہے، یا ہم اس کے بجائے ایسے کسی کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں صدقے کے طور پر؟ صدقے کے طور پر تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے گرد و پیش میں لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں، یعنی کیا کسی بچے کی مدد کی جا سکتی ہے، کیا کسی کی تعلیم کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ دائیں بائیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ صدقہ ہی ہیں۔ اللہ کی راہ میں جب آپ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ ضرورت کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اس میں کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کوئی جانوری ذبح کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا۔ یہ تو بالکل ایک جاہلانہ تصور ہے جو لوگوں نے قائم کر لیا ہے۔ مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ قربانی الگ سے ایک عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے۔ قربانی اصل میں نظر کی علامت ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی تین ہی بنیادیں ہیں، ایک پرستش ہے، دوسری اطاعت ہے۔ پرستش اعتراف عظمت ہے، اور اطاعت میں مجھے حکم ماننا ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اور پھر اپنا جان و مال اس کی نظر کر دینا ہے۔ تو نظر کی علامت قربانی ہے۔ قربانی کو عبادت کے طور پر کرنا چاہیے، صدقہ تو آپ کو اس چیز کا دینا چاہیے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند۔ سر ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے نا کہ بلا ٹالنے کے لیے آپ کو بکرا ہی کرنا ضروری ہے، اس طرح کی تو کوئی یہ چیز دین میں نہیں ہے۔ یعنی یہ ٹھیک بلا ہے سر۔ ٹالنا وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے خون بہانے سے بلا ٹل جاتی ہے۔ یہ ہندوانہ تصورات ہیں جو ہمارے ہاں آ گئے ہیں۔ دین میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرنے کا علامتی اظہار ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہوں، شکریہ سر۔ اللہ کا سر اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً اگر آپ ہر صفحہ کو لے تو آخرت کی بات ہو رہی ہے، کچھ صورتیں تو پوری آخرت کا مضمون ہے اس میں۔ جب ہم تورات دیکھتے ہیں، تورات کو اگر ہم جس طرح وہ سمجھتے ہیں، پہلی 5 کتابوں کو بائبل کا لے لیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، یا استثناء کو جس طرح آپ بیان کرتے ہیں اس کو تورات لے لیں، تو اس میں آخرت کا مضمون بہت کم ہے، یا جس طرح آپ نے میزان میں لکھا ہے کہ اشارات ہیں، صرف اشارے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بہت بڑا دین اور ایک بہت بڑی کتاب، اس میں آخرت کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ آخرت کی منادی تو پیغمبر کرتے ہیں، پیغمبر آخرت ہی کی منادی کر رہے تھے، سب پیغمبر اسی لیے آئے تھے۔ وہ کتاب اس لیے دی نہیں گئی کہ وہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتائے یا دین کے حقائق بتائے، وہ تو پیغمبر کے ساتھ نازل کی گئی کہ ان کے لیے جو قانون یا ضابطہ، اور وہ بھی پہلی بار دینے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ یہ خدمت انجام دیتے تھے، ان کی دعوت کا یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ کوئی مسلمان قوم وجود میں آ گئی اور 2 لوگ 4 لوگ، قرآن نے اس کی پوری تاریخ سنا دی ہے، تو 2-4 لوگ انفرادی زندگی میں اللہ کے دین کی پیروی کرتے رہتے تھے۔ پہلی مرتبہ ایک قوم پیدا ہوئی، اور پہلی مرتبہ اس قوم کو لا کر آباد کیا گیا تاکہ وہ اپنی حکومت بھی قائم کر لیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قانون دیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں ان کو بتائی ہیں۔ تو تورات یہ ہے، یعنی وہ قانون کے معاملات میں جن چیزوں کو اللہ نے اپنی شریعت بنا دیا ہے ان کے معاملات میں ایک فیصلہ کن بات لے کر آئی اور اسی حیثیت سے دی گئی۔ وہ نہ انذار کی کتاب ہے، نہ اس مقصد کے لیے نازل کی گئی ہے
تو کسی چیز کا کنٹینٹ وہ ہونا چاہیے جس کے لیے وہ کتاب لکھی گئی. یعنی میں نے اگر ایک کتاب مثلا توحید کے بیان کے لیے لکھی ہے تو اس میں پھر قیامت کا ذکر کیوں ہوگا؟ تورات نہ توحید کے بیان کے لیے ہے نہ ایمانیات کے بیان کے لیے ہے، وہ کام پیغمبر کر رہے ہیں بنی اسرائیل میں. تورات ان کے لیے ایک قانونی دستاویز ہے جس میں یہ بتایا گیا انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت تمہیں دی ہے اور جس کی پابندی کا عہد لیا ہے، اور خاص طور پر اجتماعی زندگی کے بارے میں پہلی بار شریعت دی گئی ہے، وہ یہ اور یہ ہے، اس کو محفوظ رکھو اور اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھو، اس پر عمل پیرا رہو. وہ قوم بنی ہی آخرت کی دعوت پر ہے، بنی ہی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر ہے کہ اللہ کے پیغمبر آ گئے ہیں اور اللہ کے پیغمبروں نے اس کو وجود پذیر کیا ہے، بلکہ وہ ساری کی ساری قوم پیغمبروں سے پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں کسی قوم کی طرف نبی نہیں بھیجے. یعنی سیدنا ابراہیم اپنی بعثت کے دوسرے مرحلے میں، سیدنا اسحاق، یعقوب، اس کے بعد یوسف، کسی قوم کی طرف مبعوث ہی نہیں ہوئے، وہ اس قوم کو پیدا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. تو جس قوم کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کی اس طرح کی صورت پیدا کی ہو، اس کو آخرت کا کیا بتانا ہے؟ اور باقی وہ تو سب وہ لے کے پیدا ہو رہی ہے. اس کو قانون دینا تھا، وہ تورات میں بیان ہو گیا. اس کے بعد جو انسان کی ایک فطری آرزو یا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی احتیاجات پیش کرنا پڑتا ہے. تو سیدنا داؤد کی اگر آپ تاریخ پڑھیں بائبل میں تو وہ ایک بڑے نازک مرحلے سے گزرے ہیں. تو دل کی وہ گداختگی پیدا ہو گئی جو دعا اور مناجات کو آخری درجے میں قبول کر لیتی ہے. آپ نے اپنا بھی مشاہدہ کیا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ جو نماز کسی مشکل میں پڑھی جاتی ہے یا جب ہم کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں جس میں اللہ کے سوا کوئی اور سہارا نہیں نظر آتا، تو سارے وجود سے متوجہ ہوتے ہیں. اس میں بہترین الفاظ کو ہم اخذ کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں اور ان کو بیان کرنے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے اس پہلو کو دیکھا جو انہیں حالات پیش آئے اور ان کا لحاظ کر کے مناجاتیں ان پر نازل کر دیں. وہ سب کی سب مناجاتیں ہیں. ان میں بھی ظاہر ہے کہ اگر کہیں آخرت کا کوئی ذکر ہوگا تو ضمناً ہوگا یا اشارتاً ہی ہوگا. انجیل کا مقصد بھی بالکل دوسرا ہے، اگرچہ اس میں تو ذکر ہے ان سب چیزوں کا، لیکن یہ کہ اس کا مقصد بھی بالکل الگ ہے، وہ حکمت کو بیان کرتی ہے. قرآن جیسے میں نے ابھی عرض کیا وہ صرف قانون اور حکمت کے بیان کی کتاب نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں ایمانیات بیان کر دیے جائیں، اخلاقیات بیان کر دیے جائیں، اسی طرح شریعت بیان کر دی جائے. وہ پیغمبر کے قائم مقام ہے، کیونکہ پیغمبری ختم ہو رہی تھی. جب نبوت ختم ہو رہی تھی تو پھر ایک ایسی کتاب نازل کی گئی جو اب پیغمبر کی قائم مقام ہے. پیغمبر انذار کرتا ہے، پیغمبر قیامت کی منادی کرتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں یہی مضمون اصل بن گیا، اس میں حکمت اور قانون دونوں ضمنی ہو گئے. یہ وجہ ہے. میرا ایک نماز میں رخصتوں کے متعلق فقہی نوعیت کا سوال ہے. نماز میں جو رخصتیں بتائی جاتی ہیں جیسے کہ تیمم، جمع، قصر، ان میں کیا کوئی ہائرارکی بھی پائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں جس میں میں یا تو ابھی تیمم کر کے قصر پڑھ سکتا ہوں یا پھر اس کو مؤخر کر کے اگلی نماز کے ساتھ جمع کر سکتا ہوں، لیکن وہ باوضو کر کے پوری نماز ہوگی، تو میں کس اصول کی بنیاد پہ انتخاب کروں؟ اور کیا کچھ کنڈیشنز ہیں جن کو فلفل ہو لینے دینا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی کسی رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ نہیں، نماز کے بارے میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اس میں لوگ خشوع خضوع، دل لگا ہے نہیں لگا، یہ سب بحثیں پیدا کرتے ہیں. یہ نماز کا حسن ہے، وہ جتنا زیادہ پیدا کریں گے آپ بہت اچھی بات ہے، لیکن اصلاً نماز اللہ کی بارگاہ میں بس بر وقت حاضر ہو جانا ہے. تو جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ نماز پڑھیے. اس وقت جو چیز آپ کو میسر ہے اس کے لحاظ سے آپ وضو کریں گے، اس کے لحاظ سے آپ تیمم کریں گے، اس کے لحاظ سے آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے. تو میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ اس میں تیمم تک جانے سے پہلے بھی یہ ہو سکتا ہے. جیسے مثلا جہازوں میں اکثر یہی کرتا ہوں کہ اس میں پانی بہانے کی بجائے، جس کو عربی زبان میں اسالۃ الماء کہتے ہیں، بس یوں سمجھیے گیلا ہاتھ یا کوئی گیلا ٹیشو وہ لے کے میں وضو کر لیتا ہوں. تو یہ ساری رخصتیں جتنی ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
نماز وقت پر پڑھنی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی وقت سے ادھر ادھر کرنے کے لیے خود عذر چاہیے، ورنہ اگر نماز کو وقت سے ادھر ادھر کرنے کے لیے عذر نہیں ہے تو پھر آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں جو وضو میں یا کسی اور چیز میں رخصت دی گئی ہے۔ اب آدمی یہ خیال کرے تو پھر تو یہ ہوگا کہ اچھا مجھے تو بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی، میں تو ایک گاڑی میں ہوں۔ نہیں، جہاں آپ ہیں جس وقت ہیں وہ وقت آ گیا ہے، اس وقت بلا لیا گیا ہے آپ کو، وہ آپ حاضر ہو جائیں۔ تو اس میں صحیح ترتیب یہ ہے کہ نماز کے وقت کو سب چیزوں پر ترجیح دی جائے۔ جی واضح ہو گیا، بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم استاد، امید ہے آپ خیریت سے ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد میں کہہ رہا تھا، میں نے پچھلے ہفتے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا مسلم لیگل سسٹم سے متعلق، جی جی اس سے متعلق مجھے مزید کچھ ایک دو باتیں پوچھنی تھی۔ جی ایک یہ فرمائیے۔ کہ ہمیں لا میں کچھ تھیوری پڑھائی جاتی ہے جو نیچرل لا تھیوری ہوتی ہے اس میں، اور پازیٹیو لا تھیوری، لیگل پازیٹیوزم جسے کہہ دیا جاتا ہے، وہ سارا آپ واقف ہیں اس سے۔ جی تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ ان سب تھیوریز میں کس سے ایگری کرتے ہیں، اور اس کی ایک دو باتیں جو دلائل ہیں آپ کے، اور یہ کہ اگر آپ مسلم لیگل سسٹم سے متعلق کچھ امہات کتب کا مجھے بتا دیں، کیونکہ مجھے ادھر اسلامک یونیورسٹی سے کچھ میسر آ گئی ہیں کتابیں، لیکن وہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں ہیں کہ پروفیسر نے لکھی، اور بالکل انٹروڈکٹری نیچر کی، کچھ آپ ایسی کتابیں جہاں سے مجھے پھر اس میں آپ ہیلپ کو عربی زبان پڑھنے میں ہے آسانی، یا آپ یعنی جو ہمارے ہاں مسلم لا پر کلاسیکی کتابیں ہیں وہ تو سب کی سب عربی زبان ہی میں ہیں۔ البتہ اب تراجم ہو گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو جو ہمارے ہاں اصول کی کتابیں ہیں ان میں سے چند منتخب کتابیں آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ نے ابھی حوالہ دیا، مغربی قانون میں بھی یا کامن لا یا سول لا یا اس کے جو بڑے مباحث ہیں ان کو بھی پڑھتے وقت سب سے پہلے تو اصول قانون کو پڑھا جاتا ہے، اور اس میں دو بڑے مکاتب فکر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وضعی قانون ہی کو اصل بنیاد مانا جائے، اور یہ خیال کیا جائے کہ قانون میں وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے جس کو ہم نکال سکتے ہیں بعد میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، فطرت کے اندر وہ حقائق موجود ہیں جن کی بنیاد پر اخلاقی اصول قائم ہوتے ہیں، عدل کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور فطرت ہماری رہنمائی کے لیے بہت کافی ہے، عقل اس کو متعین کر دی ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ وہ اس کو عرف میں بدل دیتی ہے، اور یہی عرف ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی اپنے قانون کی صورت دے دیتے ہیں، جیسے شریعت ہے اپنے مقاصد کے لیے، اور ریاستیں بھی قانون بنا دیتی ہیں، یا ماہرین قانون بھی قانون بنا دیتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول فطرت سے قانون بنانے کا طریقہ ہے۔ یہ تو خیر ایک اصولی سی بات ہے، تو اس پہ اصول کی کچھ چیزیں آپ پڑھ لیجئے پہلے، سب سے اہم میرا خیال یہی ہے۔ اگر آپ ایک بالکل پہلے عمومی سا تعارف حاصل کر لیں تو وہ بہت اچھا ہوگا پڑھنے سے پہلے، اور اس میں میرے خیال میں ایک جنرل انٹروڈکشن آپ کو ہو جائے گا۔ اس میں بہت مفید چیز ہیں ہمارے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے محاضرات، وہ شریعت پر بھی ہیں، فقہ پر بھی ہیں، قرآن پر بھی ہیں، حدیث پر بھی ہیں۔ تو خاص طور پر فقہ چونکہ وہی قانون ہے، وہ آپ ایک بار اگر سن لیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کو لوگوں نے لکھا بھی ہے یا نہیں، ہمارے زمانے میں تو یہی تھا کہ وہ ان کے محاضرات کی صورت میں ہیں، وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، یوٹیوب پر موجود ہے، سن لیجئے، اس سے آپ کو ایک جنرل انٹروڈکشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد اصول کی چند منتخب کتابیں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی کتاب تو پھر آخر میں موافقات ہی ہے، یعنی قانون کی بنیادوں کو جن جن پہلوؤں سے انہوں نے واضح کیا ہے وہ پوری روایت اس کے پیچھے موجود ہے۔ اور پھر شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ کو بھی ایک بار ضرور پڑھ لیجئے تاکہ ریلیشن واضح ہو جائے۔ تو یہ دو چیزیں تو بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مثلا جوینی ہے، مثال کے طور پر غزالی ہیں، ان کی بھی بعض چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مقاصد کیا ہوتے ہیں قانون کے، اس کو لوگوں نے شریعت کے مقاصد بنا دیا، شریعت کے مقاصد بالکل اور ہیں، قانون کے مقاصد بالکل اور ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا پہلے مطالعہ کر لیں، پھر اس کے بعد تو قانون کا کنٹینٹ ہوتا ہے، اس میں بہت کتابیں موجود ہیں، لیکن اگر آپ استدلالی پہلو سے سمجھنا چاہتے ہو قانون کیا چیز ہے، کیسے وہ کنسٹرکٹ ہوتا ہے، جیسے کہ
آپ جدید قانون کو بھی پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے اچھی کتاب جس کا میرے خیال میں ابتدا سے انتہا تک مطالعہ کرنا چاہیے وہ امام سرخسی کی مبسوط ہے۔ بہت شکریہ سر، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ بڑی عنایت، اللہ آپ کو خیر سے رکھے۔ اللہ حافظ۔